درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے، اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے۔ درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے۔ آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی عادات اچھی نہیں ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی عادات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبیح دو۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی عادتیں خود بخود سنورنا شروع ہو جائیں گی اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشو و نما پا رہے ہیں۔ درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے، انسان کو ذکاوت، ذہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے۔ کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شعروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا؟ جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے۔ جو حسن اور جو معاملہ بندی تغزل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے، لیکن جو عزت، جو تکریم اور جو شان اقبال کا مقسوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکی۔ تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا، یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شعروں میں اثر اور شیرینی کہاں سے آئی؟ تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہے۔ کہنے لگے کہ میں نے 1.25 کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے، تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گا، تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی۔ درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نیڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو۔ اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی، یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی۔ امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا، حضرت جب کثرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا؟ جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو، ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے۔ ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے، ہر لفظ کی، ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے، اور 72-73 لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈکٹر حال کرتے ہیں سواری کا، ایک بچہ کھینچ کے لے گیا، دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا، تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے۔ تو بعض خواتین غصے میں آتی ہے اور کہتی ہیں ہم نے کہیں بھی نہیں جانا، حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے، لیکن اتنے لوگ اپنی جانب اس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے۔ اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں، آواز دے رہے ہیں، بلا رہے ہیں، مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے۔ اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا، حضرت جب فرق اور ترک مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا؟ تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں صریح جواب تھا۔ فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے۔ سائل نے دوسرا سوال پوچھا، اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں، اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں، تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا، جواب کیا دیا، آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کثرت الصلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں۔ آج ہمیں بطور تانا کہا جاتا ہے یہ درودیے ہیں، میں کہتا ہوں تم تو تانا دیتے ہو، ہم اس کو اپنے لیے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں، چونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے، ہم درودیے ہیں، بارودیے تو نہیں ہیں۔ تو حضور علیہ السلام پر کثرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا مؤثر ترین ذریعہ ہے۔ دوسری بات،
اپنی نسل کو، اپنی اولاد کو، آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باب سکھاؤ، تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو۔ اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا، تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا؟ اولاد آج نہیں تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا عروج اور بانک پن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے، زمین کی کوکھ کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے، سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے۔ تو کیا سائنس یہ بانک پن اور یہ عروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے، اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے؟ تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا؟ تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے، اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے، بات دیوار کی نہیں ہے، اور نبی تو نبی رہا۔ نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں، نہامد میں جنگ ہو رہی ہے، 1 مہینے کی مسافت ہے، دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں، اور حضرت ساریہ امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگے ہیں۔ حضرت عمر یہاں سے پکارتے ہیں، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا، یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا۔ آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تا بکراں پھیل گئے ہیں۔ آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں، سورج کی شعاؤں کو مسخر کر لیا ہے، پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے، ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے۔